بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 362 یعنی 362 اور پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے، اور پیج ہے 384 اور سب ہیڈنگ ہے مدینے کو واپسی اور محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف الحدیث ہے، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی، اور واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ مین ہیڈنگ اس کا یہ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات رکھنے کو جا رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سیرت النبی، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہیں وہ طاہر کہ ہیں دام و کفت سے بہرمند۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ ناظرین، مدینے کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات، یہ سب ہیڈنگ ہے غزوہ احد، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ابھی باقی ہے۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و دل یعنی صدق و جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور پھر دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کلو مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہچ ہے۔ جب آپ کو دیکھ لیا تو ساری دنیا دیکھ لی۔ اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کی والدہ آپ کے پاس سے دوڑتی ہوئی آئیں، یعنی اسی اثناء میں اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں، جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہچ ہے، بیکار ہے۔ پھر رسول اللہ نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔
کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا رسول اللہ مدینے میں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ جس سے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ کیسے وہاں کے دن ہیں کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ کے جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔